بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من حجر ما نهی اللہ عنہ هذا لفظ البخاری ولمسلم قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ کس کس چیز سے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، حفاظت رہیں۔ اور مہاجر ہجرت کرنے والا، کہیں منتقل ہونے والا، جیسے کفار جب پریشان کرنے لگے حضور کو تو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو وہاں سے وہاں جانے کو ہجرت کہیں گے۔ اور جیسے ہم کہیں سے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کو بھی ہم ہجرت کہہ سکتے ہیں۔ تو مہاجر یہ لفظ جو ہے جب حدیث میں آتا ہے تو وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جو مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے۔ ہاں، اور مہاجر وہ جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے۔ مہاجر کون ہے؟ وہ جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جسے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ یہاں دیکھیے کہتے ہیں، اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں، وہ مسلمان کیا ہوگا؟ سب سے اچھا اور بہتر ہوگا۔ جس کی زبان سے یعنی گالی گلوچ برا بھلا کسی کو نہ بولے، جب بھی کسی سے بات کرے تو اچھی باتیں کرے، اچھا بولے، اچھا کلام کرے، اور ہاتھ سے کسی کو مارے نہیں، کسی کا نقصان نہ پہنچائے۔ اب کسی کا کھلونا توڑ دیا تم، کسی کے سائیکل سے ہوا نکال دیا، ہاں تو یہ بھی تو ہاتھی سے ہوا کرنا نہیں، جا رہا ہاں چل رہا تھا پیچھے جا کے ایک تھپڑ مار دیا، یہ تو ہاتھی سے مارنا ہوا نا۔ ہاں کسی کی چوری کوئی کر لیا، ٹھیک ہے، پھر غلط جگہ پہ ہاتھ رکھا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، امن سے رہیں، وہ سب سے بہتر مسلمان ہے۔ کہاں گیا؟ مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ، مہاجر کس کو کہیں گے؟ جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔ اور مہاجر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے اور گناہ کو بھی چھوڑ دے، اور یہ صرف اسلام کے لیے ہو، شریعت کے لیے ہو، تو بندہ کیا ہوگا؟ مہاجر ہوگا۔ کامل مسلمان، جو شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کیسا ہوگا؟ وہ کامل مسلمان ہوگا، پورا مسلمان ہے۔ اور جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ کامل کی ضد آتی ہے ناقص، کم، ناقص معنی کم، تو اس کے اندر کوئی کمی ہے، مسلمان ہونے میں تھوڑی سی اس کی کمی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، ابھی وہ پورا مومن نہیں ہوا ہے، کامل مسلمان نہیں ہوا ہے۔ ہاں
شارح حدیث کہتے ہیں کامل مسلمان جو لغتاً شرعاً ہر طرح مسلمان ہو وہ مومن ہے، جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، تانا نہ دے وغیرہ، کسی کو نہ مارے نہ پیٹے نہ اس کے خلاف کچھ تحریر لکھے۔ کہتے یہ حدیث اخلاق کی جامع ہے۔ مسلمانوں کی سلامتی کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ بعض صورتوں میں کفار سے لڑنا بھیڑنا، انہیں برا کہنا عبادت ہے۔ کہا ہے بعض موقع ایسا بھی ہے جس میں کفاروں سے کافروں سے لڑنا اور ان کے خلاف آنا شریعت کے لیے عبادت بھی ہے۔ مسجد توڑنے آئے گا تو نہیں ماریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ہم کو کیوں مارنا ہے؟ ہمارے گھر، ہمارے اللہ کی عبادت کے گھر کیوں توڑے گا؟ ہم تم کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم جاؤ تم اپنا کرو جو کرنا ہے۔ اسلام کے خلاف آئے گا تو ہم تو لڑیں گے۔ یہاں ظلماً غیبت و اذیت مانے تکلیف مراد ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم مسلمان کافر ہے یا رحم دل کافر مسلمان ہے۔ اس کا مطلب، اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے لیکن ظلم کرتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، وہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے، کسی کا لوٹ لیتا ہے، یعنی چور ہے، ڈکیت ہے، یا جو بھی کہیے ڈاکو ہے، لیکن مسلمان ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، مسلمان ہی کہیں گے۔ یہ اس کا گناہ ہے اور گناہ کا اس کو سزا ملے گی۔ اب کوئی غیر مسلم ہے لیکن مسجد میں روپیہ دے دیتا ہے، مسجد بنانے میں مسجد میں پنکھا لا کے لگا دیا، مسلمانوں کو بہت خدمت کرتا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے اس کو مسلمان نہیں کہیں گے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مان لے گا، تب تک مسلمان نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں ایک مزار شریف ہے، اس کو ایک رانچی کا پنڈت پورا بنوایا ہے، پیور پنڈت ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو مسلمان تھوڑی کہیں گے۔ اس کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا پڑے گا، قیامت، حشر و نشر، قرآن شریف جو حکم ہے شریعت کا اس کو ماننا پڑے گا، تب نہ مسلمان ہوگا۔ وہی ہے، ایسے مسلمان نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ، زبان، پاؤں سب کی حفاظت کریں اور برے کام میں نہ لگائیں، ہے نا۔